ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا بڑا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں 30ویں پارے تک پہنچایا. محض اس کا فضل و کرم ہے. اللہ تعالیٰ اس کو تکمیل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. یہ آخری صورتیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، پہلے بھی آپ کے سامنے بات آئی کہ مکی صورتیں بنسبت مدنی صورتوں کے چھوٹی ہیں. یہ تقریباً ساری صورتیں مکی ہی ہیں. ایک آدھ صورت کوئی مدنی درمیان میں آئے گی، باقی تقریباً مکی صورتیں. اسی وجہ سے مکی صورتوں کے جو مضامین تھے جن میں عقیدے پر زور تھا، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، تو الفاظ کے اندر بھی مضامین بھی نسبتاً وہی ہیں، اس صورت میں بھی اور آئندہ صورتوں میں بھی. اس صورت کے آغاز میں جو لفظ عما یتساءلون، عربی گرامر کے اعتبار سے اصل میں یہ لفظ ہوتا ہے عن اور ما، دو لفظوں سے مرکب ہے. پھر وہ عربی کا اصول ہے، وہ میں اس کی تفصیل آپ سے نہیں عرض کر رہا کہ عن اور ما کو جب اکٹھا ادا کیا جاتا ہے تو عما، الف بھی حذف ہو گیا تو عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ سوال کر رہے ہیں. وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں کس چیز کے بارے میں، یعنی ایک طرح سے سوالیہ جملہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. اور آگے اللہ جل شانہ نے خود جواب دیا اس بڑی خبر کے بارے میں. نبا، اس سورت کا نام بھی سورہ نبا ہے. نبا کہتے ہیں خبر کو، اور نبی کا لفظ بھی اسی سے ہے. تو ہم نبی بولتے ہیں نبیٌ. نبیٌ اسم فاعل کا صیغہ ہے عربی میں، جس کا مطلب ہے خبر دینے والی ذات. چونکہ نبی بھی اللہ جل شانہ کی جانب سے خبریں امت تک پہنچاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ان تک خبریں دیتے ہیں وہ اللہ کی خبریں لوگوں تک پہنچانے والے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو نبی کہا جاتا ہے. تو نبا ان خبر اور نبی خبر دینے والے. تو اس الفاظ کیا ہیں کہ وہ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں. کیسی بڑی خبر؟ جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں. جب، اور اس کے مفہوم میں دونوں مفہوم ہیں. بیشتر حضرات نے تو یہ لکھا ہے کہ اس بڑی خبر سے مراد قیامت ہے، قیامت کی خبر. کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید بھی ہے، کہ قرآن مجید کے بارے میں بھی اختلاف کرتے تھے، ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ کیا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ شاعری تو نہیں ہے، یہ کوئی کہانت تو نہیں ہے،
یہ خود گھڑ کے تو نہیں لے آتے نعوذ باللہ، اس قسم کی باتیں سوال کے طور پر کرتے تھے۔ یا اگر قیامت مراد لی جائے، جیسا کہ اکثر مفسرین نے لکھا ہے اور آگے جو الفاظ آ رہے ہیں اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسے قیامت مراد ہے، تو اس میں بھی یہی ہے کہ قیامت کے بارے میں تجسس تھا کہ جی کب آئے گی، یہ سب چیزیں ختم ہوں گی، کس طرح ہوگا۔ تو وہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ سوال کر رہے ہیں بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، کلا کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے ہرگز نہیں، حرف تنبیہ کے لیے بھی آتا ہے اور انکار کے لیے بھی آتا ہے۔ عام طور پر جہاں کلا کا لفظ آئے اس کا مطلب ہوتا ہے اس سے پہلے جو مضمون ہے اس کا انکار ہے اور بعد میں آنے والی چیز کا اس بات ہے۔ کلا ہرگز ایسی بات نہیں ہے، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہرگز ایسی بات نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ کب جان لیں گے؟ آج موت آئے گی، یہاں کی آنکھ بند ہوگی، اگلے جہان کی آنکھ کھلے گی، خود ہی سارا سامنے ہو جائے گا کہ کس چیز کا انکار کر رہے تھے، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، وہ ساری کی ساری کیفیت سامنے آ جائے گی۔ اب آگے اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں، کئی آیات۔ پہلی نشانی کیا بیان کی کہ ذرا تم زمین کو دیکھو، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ پنگھوڑا بھی کہتے ہیں، مہد لحد ہم بولتے ہیں، میادہ اسی سے بچھونا جس پہ انسان بیٹھتا ہے اور لیٹتا بھی، یہ سارے کام کر رہا ہے۔ کیا اللہ نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ اور پہاڑ کو اس کے اوپر میخوں کی طرح گاڑا نہیں ہے، اوتاد بدت کی جمع میخیں نہیں بنایا؟ اور پھر وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیے، جوڑے جوڑے بنایا ہے۔ ہر چیز میں آپ دیکھ لیں، انسان میں بھی، جانوروں میں بھی، حتیٰ کہ نباتات میں بھی جوڑے جوڑے ہیں سارے، اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ کا نظام ہے۔ اور یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ جوڑے جوڑے کا ذکر کرنے کے فوراً بعد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ میں اس کی قدر کی بھی توفیق دے، ہم اس کو نعمت سمجھتے ہی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ نیند۔ اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ جل شانہ نے کیا انسان کیا جانور سب کو مفت میں دی ہوئی ہے، چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے بیمار ہے، چاہے کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے اگر بندہ چاہے بھی زبردستی اللہ سلاتا ہے۔ آپ جاگنا چاہیں کہ جی میں ساری رات جاگوں، زیادہ زیادہ ایک دن جاگ لیں گے، کتنے دن جاگیں گے؟ نہیں، اونگتے رہیں گے، ذرا ادھر جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام۔ تو وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ اور پھر آپ غور کیجئے اللہ کا نظام کیا ہے کہ جب نیند کا وقت ہے ایسا نظام بنا دیا کہ سارے جانور بھی سو گئے، سناٹا ہو گیا اور سورج بھی غروب ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، خود بخود وہ نظام ایسا ہے کہ بندے کو سونا ہی پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیے ایک ہوتی ہے راحت، ایک ہوتا ہے اسباب راحت۔ یہ نیند کوئی مال پر موقوف نہیں ہے، بلکہ معذرت کے ساتھ دنیا جو ہمیں بتاتی ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ بیشتر حضرات آپ کو ایسے ہی ملیں گے جنہیں نیند نہیں آتی۔ آپ ان کے حالات اٹھا کر دیکھیں، بڑے مالدار، بڑے پیسے والے۔ اور میں نے شاید ایک واقعہ ایک موقع پہ آپ کو سنایا تھا، جسٹس تقی عثمانی صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو مجھے کسی صاحب کا فون آیا، بلکہ صبح تہجد کے وقت، دوست تھے کوئی ان کے، اور کہہ رہے ہیں بڑی ان کی کارخانے تھے، مل آنر تھے۔ صبح تہجد کے مجھے فون آیا کہ حضرت آپ اٹھ گیا ہوں گے، میں بڑا انتظار، ساری رات نیند نہیں آئی مجھے، اور میں نے کہا بس اب اٹھ گیا ہوں گے، دعا کروا۔ کہنے لگے میرے ذہن میں بڑی تشویش ہوئی کہ پتہ نہیں کوئی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی کا، کیا ایسی آخر وجہ۔ کہنے لگے آپ بخاص دعا کریں۔ کہنے لگے میں نے کہا فرمایا، اب میں نہیں اٹھ تو گیا ہوں اب خیر۔ کہنے لگے اس بندے نے فون پہ کہا کہ جناب آج ایک فیکٹری بک رہی ہے، اس کی بڈ ہے، آج اس کی نیلامی ہے، آپ دعا کریں کہ وہ فیکٹری مجھے مل جائے۔ اب وہ حضرت لکھتے ہیں، کہنے لگے مجھے جہاں تک یاد تھا ان کی تو کئی فیکٹریاں تھیں۔ کہنے لگے میں نے ویسے ہی کہا کہ میرے خیال میں تو آپ کی فلاں فیکٹریاں تھیں۔ تو اس بندے نے غالباً وہ کافی بڑی تعداد 20-25 کے قریب، اس نے کہا کہ الحمدللہ میری 25 فیکٹریاں ہیں، لیکن یہ جو 26ویں فیکٹری ہے جس کے آج نیلامی ہے، مجھے ساری رات نیند نہیں آ رہی، کسی طرح یہ مل جائے۔ کہنے لگے میں نے اس کے لیے تو دعا بعد میں کی، سب سے پہلے سجدہ شکر میں گر گیا، یا اللہ تیرا شکر
آرام سے رات کو سوتے ہیں، مزے سے صبح کو اٹھتے ہیں، اور اس کے پاس مال و اسباب کو اسے اندازہ ہی نہیں ہے، نیند نہیں آ رہی، نعمت چھن گئی۔ تو یہ نعمت اتنی بڑی ہے، اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے نعمت ہی ہے گنوائی، ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، اور پھر ہم نے رات کو لباس بنایا، جیسے لباس سے ستر پوشی ہوتی ہے، اسی طرح رات میں بھی اندھیرا ہو جاتا ہے، ستر پوشی بنایا ہم نے۔ اور پھر یہ نہیں اگر ہمیشہ رات رہتی تو انسان کے سارے سلسلے کس طرح چلتے؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرما رہے ہیں کہ دن کو ہم نے معاشا، روزی کمانے کا ذریعہ، معاش، معیشت، ہم نے روزی کمانے کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ تو ساری ہیں زمین کی چیزیں، زمین کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، اپنی ذات کو دیکھو، نیند کو دیکھو، دن کو دیکھو، رات کو دیکھو۔ اب ذرا اوپر دیکھو، اوپر کیا بنایا؟ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط، بہت ہی مضبوط قسم کے آسمان بنائے، سبعن پہلے بھی الفاظ آ چکے ہیں۔ اور پھر اوپر دیکھو اگر، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، ہم نے سورج کو ایک چمکتا ہوا روشن چراغ بنایا، بہترین روشن چراغ ہے، اتنے سخت یعنی روشن چراغ ہے آپ چند سیکنڈ دیکھ نہیں سکتے، اگر دیکھیں گے اللہ نہ کرے آپ کی بنا ہی جائے گی، دیکھنے سے برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اور پھر اوپر سے ہی اگر اوپر کا ذکر ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، معصرات کہتے ہیں، اس کا لفظی معنی تو ہے کہ بالکل نچوڑنے والے، ہم عام طور پر جو چیز نچوڑ لی جاتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں، ایسے بادل بنائے جو بالکل نچوڑنے والے ہیں۔ ہم نے بادلوں سے، ان اپنا نچوڑنے والے بادلوں سے کیا اتارا؟ ماءً ثجاجا، پانی اتارا بے شمار۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پانی اتارا۔ اور پھر کیوں اتارا پانی؟ تاکہ ہم اس کے ذریعے سے حباً و نباتا، دانے بھی اگائیں، غلہ بھی اگائیں، اور اس سے سبزہ بھی اگائیں، چارہ وغیرہ سبزی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اگایا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، گھنے باغات اللہ تعالیٰ نے اس سے اگائے۔ اب یہ ساری بات جب ذکر کر دی کہ ہم نے تیرے لیے یہ بھی بنایا ہے، انسان یہ بھی بنایا، یہ بھی بنایا، یہ بھی بنایا، اور پہلے الفاظ کو دیکھیں کہ تم اختلاف کر رہے ہو، تو سنو اب، یہ جو فیصلے کا دن ہے، کان میقاتا، اس کی ایک وقت مقرر ہو چکا۔ وہ کیا ہوگا دن؟ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور تم آ جاؤ گے گروہ در گروہ۔ اور چونکہ آپ پہلے سن چکے ہیں، قرآن میں بھی آیا کہ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اس آیت میں جو ذکر ہے یہ دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا ہے، چونکہ اس سور پھونکنے سے سب گروہ در گروہ جمع ہوں گے۔ اور بعض روایت کے اندر الفاظ یہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب بندے اس وقت سور جب پھونکا جائے گا اور جمع ہوں گے اللہ کے حضور، پل صراط کی جانب آئیں گے، تو کچھ حضرات تو ایسے ہوں گے کہ جو پیٹ بھرے ہوئے پورے لباس میں اور سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو پیدل آئیں گے، اور کچھ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسے بھی ہوں گے جو سر کے بل گھسٹتے ہوئے اس پل صراط کی طرف آئیں۔ تو مختلف قسم کے گروہوں کی شکل میں تم آؤ گے جب سور میں پھونکا جائے گا۔ اور پھر کیا کیفیت ہوگی قیامت کے روز؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَفُتِحَتِ السَّمَاء، آسمان دروازے، آسمان کھول دیا جائے گا، فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اس کے دروازے ہو جائیں گے۔ آسمانوں کے دروازے اب بھی ہیں، دروازے اب بھی ہیں۔ آپ نے سنا ہے معراج کے موقع کی جو حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ تشریف لے گئے، دوسرے پہ تشریف لے گئے، وہ دروازہ کھلوایا گیا، تو دروازے اب بھی ہیں۔ لیکن آپ یوں اندازہ لگائیں، اب جیسے عمارت ہے، یہ مسجد کے سامنے اپنا دروازے بنے میں، لیکن اگر ساری دیواروں پر ہر طرف دروازے بن جائیں تو وہ کیفیت ہوگی کہ آسمان پھٹ جائے گا اور دروازے ہو جائے گا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اور وہ کیا بن جائیں گے؟ سراب۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں سراب، خاص طور پر ریت کے اندر یا سڑک پہ اگر آپ سخت گرمی میں جائیں تو دور سے آپ کو پانی محسوس ہوتا ہے ریت پہ، وہ ریت کے ذرات ہوتے ہیں، وہ نظر کا دھوکہ ہے۔ تو وہ پہاڑ چلائے جائیں گے، بالکل سراب کی طرح یوں بہتے ہوئے پھریں گے۔ اب آخر میں ذکر ہے یہ جو جہنم ہے، الفاظ غور کریں، جہنم کانت مرصادا، مرصاد کا مطلب ہوتا ہے کہ گھات میں لگا کر بیٹھنا۔ یہ اللہ جل شانہ کی صفت بھی ہے، ان ربک لبالمرصاد، اسی صورت آگے آ رہا ہے صورت میں
کہ آپ کا رب گھات لگائے ہوئے ہے، یہ جہنم بھی گھات لگائے ہوئے ہے، بالکل منتظر ہے کہ کب اللہ معاف فرمائے جہنمی آئے اور یہ اس کو دبوچ کے اندر لے۔ یہ جہنم گھات لگائے ہوئے کن کے لیے؟ سرکشوں کے لیے وہ ٹھکانہ ہے، اور اس کے اندر وہ رہیں گے احقابا۔ اصل میں حقب جو کہتے ہیں، حقب کا مطلب ہوتا ہے، بعض روایت میں 80 سال کا ذکر ہے، 70 سال کا، لیکن عام طور پر حقب کا مطلب یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ بہت لمبی مدت، لمبی مدت، ایک نہیں لمبی مدت تک، یعنی دوسرے لفظوں میں ہمیشہ ہمیشہ، چونکہ ایک حقوق ختم ہوگا دوسرا شروع ہو جائے گا، دوسرا ختم ہوگا تیسرا شروع ہو جائے گا، تو اس کے اندر پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی آسان زبان میں وہ اس میں رہیں گے، نہیں چکھ سکیں گے اس جہنم میں بردن بلا شرابن، نہ تو کوئی ٹھنڈک اور نہ ہی کوئی پینے کی چیز۔ ہاں اگر پینے کی چیز ملے گی استغفر اللہ تو کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے الا حمیما وغساقا، کھولتا ہوا پانی، گرم پانی اور کھولتی ہوئی پیپ، یہ پینے کو دی جائے گی، جزاء وفاقا، یہ ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے رہے۔ اور بات کیا تھی اصل کہ تم تو اصل میں وہ لوگ حساب پر یقین نہیں رکھتے تھے، انہم کانوا لا یرجون حسابا، انہیں حساب و کتاب کی امید ہی نہیں تھی کہ یہ ہم سے حساب و کتاب بھی ہوگا، اور ہماری آیات کو وہ جھٹلایا کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز کا ہم نے احاطہ کیا ہوا ہے، شمار کیا ہوا ہے ایک کتاب میں، لوح محفوظ میں۔ فَذُوقُوا، اب ان سے کہا جائے گا تم چکھو، فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، تم پر سوائے عذاب کے اور کسی چیز کا اضافہ نہیں ہے، عذاب ہی عذاب تمہارے لیے ہوگا۔ تو وہ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ بڑی خبر کے بارے میں۔ اس خبر آنے سے پہلے دلائل دیے ہیں کہ تم اپنی دنیا میں دائیں بائیں دیکھو، جس اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا، آسمان پیدا کیا، اور پیچھے آپ سن چکے ہیں تمہیں پیدا کیا، اس کے لیے دوبارہ اٹھانا، قیامت قائم کرنا کیا مشکل ہے؟ جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو اور جس کے بارے میں تم منکر ہو، اختلاف کر رہے ہو، اس کی کچھ کیفیت بیان ہوئی کہ وہ کیفیت کیا ہوگی۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں جو متقین ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، ان کے لیے مقام کیا ہوگا، وہ اگلی آیات میں آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، یہ نبأ اسی وجہ سے سورت کا نام بھی نبأ ہے، اس بڑی خبر کے بارے میں، عظیم خبر کے بارے میں، کون سی؟ الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون، ہرگز ایسا نہیں ہے، ان قریب وہ جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہم کہتے ہیں ہرگز ایسی بات نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخے نہیں بنایا؟ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا نہیں کیا؟ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو لباس یعنی ستر پوشی کا ذریعہ بنایا۔ وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو ہم نے معاش، روزی کمانے کا ذریعہ بنایا۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے بنایا بہت ہی گرم چمکتا ہوا روشن چراغ، سورج۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے اتارا نچوڑے ہوئے بادلوں سے ماء ثجاجا، لگاتار پانی، بہت تیز پانی۔ کیوں؟ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم نکالیں اس کے ذریعے سے حبا ونباتا، دانے بھی، ونباتا اور چارہ بھی، سبزہ بھی۔ وجنات الفافا، اور تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے سے باغات بھی نکالیں، الفافا بہت گھنے باغات۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن جو ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے، وہ کیسا ہوگا؟ یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور میں، فتأتون افواجا، تم آ جاؤ گے فوج در فوج، گروہ در گروہ ہو کے آؤ گے۔ وفتحت السماء، اور آسمان کھول دیا جائے گا، فکانت ابوابا، وہ دروازے دروازے ہو جائے گا۔ وسیرت الجبال، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے، فکانت سرابا، وہ سراب کی مانند ہو جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم یہ گھات لگائے ہوئے ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، ہم اردو میں اکثر جہنم بولتے ہیں،
یہ لفظ جہنم نہیں ہوتا، جہنم قرآن میں جگہ جگہ آیا، یہاں بھی ہے اور بھی ہر جگہ، یہ جہنم لفظ ہوتا ہے نون کے زبر کے ساتھ۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات لگائے ہوئے ہے، للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے یہ ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، وہ اس میں رہیں گے کئی زمانے، یعنی مسلسل ہی اس میں رہیں گے، لا یذوقون فیہا بردن ولا شرابا، وہ نہیں چکھیں گے اس جہنم میں کوئی ٹھنڈی چیز اور نہ ہی کوئی پینے کی چیز، الا حمیما وغساقا، سوائے گرم پانی کے اور کھولتے ہوئے پیپ کے، جزاء وفاقا، یہ ان کے لیے بدلہ ہے پورا پورا، انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ امید نہیں رکھتے تھے حساب و کتاب کی، وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلانا، وکل شیء احصیناہ کتابا، اور ہر چیز کا ہم نے احاطہ کیا ہوا ہے ایک کتاب میں لکھ کر، فذوقوا، تم چکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، ہرگز تمہارے لیے اضافہ نہیں ہوگا سوائے عذاب کے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ قرآن کے اندر جگہ جگہ اس چیز کا ہے، اور موت سے بڑا باعث کوئی نہیں۔ اگر انسان کو یقین ہو جائے یہ حساب و کتاب کا دوبارہ اٹھائے جانے کا، تو سارے آپس کے جھگڑے گناہ خود بخود ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت کی توفیق عطا فرمائے، نصیحت کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ یا اللہ تیرا بڑا کرم فضل ہے کہ تو نے یہاں تک ہمارے اس قرآن پاک کی تکمیل کروائی، آخری پارہ اور قرآن کو مکمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی سچی محبت ہمیں عطا فرما، اس قرآنی زندگی ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ اس قرآن کو قبر میں، حشر میں ہمارا مونس و غمخوار بنا، اس قرآن کو قیامت میں ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنا، اس قرآن کی تمام باتوں پہ، تمام تعلیمات پہ کامل طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔